بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موت العالم موت العالم۔ عالم جلیل الشان، مرجع عالی قدر، شان حوض علمیہ حضرت آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی علی اللہ مقامہ کے انتقال پر امام وقت حضرت حجت ارواحنا فدا مراجع کرام اور مومنین کی خدمت میں تعزیت عرض کرتے ہیں۔ مرحوم و مغفور آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پیگانی نے سن 1918 میں علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد محترم عالم و عارف آیت اللہ ملا محمد جواد صافی تھے، جو خود اپنے زمانے کے عالم، فقیہ، متکلم اور استاد اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ عشق اہل بیت علیہم السلام سے سرشار ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ آپ اپنے والدین کے اخلاص، بندگی، تقوی اور عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے گھر میں دعاؤں کی مشہور کتاب زاد المعاد تھی، جسے میرے والدین پڑھا کرتے تھے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کی دعاؤں کو پڑھتے وقت اتنا روتے تھے کہ رومال سے پوچھنے کے باوجود آنسوؤں کے قطرے کتاب پر گر جاتے تھے۔ ان اشکوں کے نشان آج بھی اس کتاب پر موجود ہیں۔ مرحوم آیت اللہ صافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا علمی سفر اپنے وطن گل پیگان سے شروع کیا اور ادبیات، علم کلام، تفسیر و حدیث، علم فقہ اور علم اصول میں مہارت حاصل کی۔ پہلے عالم جلیل ملا ابو القاسم قطب کے سامنے زانو ادب طے کیا اور اس کے بعد اپنے والد محترم سے کسب فیض کیا۔ سن 1981 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے قم تشریف لے آئے اور وہاں کے عظیم اور بزرگ علماء کے دروس میں شرکت کرتے رہے، لیکن آپ کی علمی اور روحانی شخصیت کو سنوارنے میں جس استاد کا سب سے زیادہ کردار رہا وہ اس وقت کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی خدمت میں 17 سال رہ کر علم کے چشمے سے سیراب ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ کچھ مدت تک جوار امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف میں بھی رہے اور وہاں کے علماء سے بھی علم حاصل کیا۔ آپ کی عالمانہ صلاحیت کو دیکھتے ہوئے آیت اللہ بروجردی رحمۃ اللہ علیہ نے درس خارج اور حوزے کے دیگر طلاب کا امتحان لینے کی ذمہ داری آپ کو سونپی، جو خود آپ کی علمی منزلت کی دلیل ہے۔ اس سلسلے میں رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنئی اپنا ایک واقعہ یوں نقل فرماتے ہیں، میں نیا قم آیا تھا اور حوض علمیہ میں داخلہ اور آیت اللہ بروجردی کے وظیفے کے لیے مجھے امتحان دینا تھا۔ میں امتحان کے لیے اپنا نام لکھوانے گیا تو معلوم ہوا کہ امتحان لینے والوں میں سے ایک فاضل طالب علم شیخ لطف اللہ صافی ہیں۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کتاب مقاصد اور کتاب کفایہ سے ایک چیپٹر معین کیا اور فرمایا، اس کا مطالعہ کر لیجئے اور امتحان دے دیجئے۔ میں نے ان سے کہا، میں درس خارج کا طالب علم ہوں اور مجھے نچلے کلاس کی کتاب دے رہے ہیں۔ یہ سن کر بڑی نرمی سے آپ نے فرمایا، میرا طریقہ یہی ہے، آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ظاہراً وہ متوجہ تھے کہ میں تعلیم کے سلسلے میں سنجیدہ ہوں اور پڑھنے لکھنے والا طالب علم ہوں۔ ہندوستان کا سفر۔ آپ اپنے سفر ہندوستان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں جب ہندوستان گیا تو وہاں کے مسلمانوں کو دین کا پابند پایا، جبکہ وہ لوگ غیر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان سے متاثر نہیں ہیں۔ شب 15 شعبان میں شہر بنارس میں تھا، جس مدرسے میں میرا قیام تھا۔ سحر کے وقت وہاں سے کچھ لوگ کہیں جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب ملا کہ ہم دریا پہ جا رہے ہیں تاکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو عریضہ بھیج سکیں۔ میں نے کہا میں بھی چلوں گا، اور میں ان کے ساتھ گیا اور اپنے امام کے نام عریضہ لکھا۔ مالک حقیقی سے ملاقات۔ ایک صدی کی بابرکت زندگی میں مذہب اہل بیت، مکتب تشیع اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے بتاریخ 1 فروری 2022 بروز منگل کو 103 سال کی عمر میں آپ مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وصیت۔ مرحوم کی وصیت تھی کہ کربلا معلیٰ جوار امام حسین علیہ السلام میں انہیں دفن کیا جائے، اس لیے قم مقدسہ میں ان کی نماز جنازہ اور تشییع کے بعد آپ کے جسد مبارک کو کربلا روانہ کیا جائے گا۔ آپ کے انتقال کی خبر پر مرجع عالم تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اس طرح تعزیت پیش کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم ربانی مرجع عالی قدر آیت اللہ حاج شیخ لطف اللہ صافی گل پیگانی رضوان اللہ علیہ کے انتقال کی خبر نہایت ہی افسوسناک اور غمگین خبر ہے۔ آپ حوض علمیہ قم کے عظیم علمی شخصیت، اس زمانے کے نیک اور دین و مذہب کے بہترین خدمت گزار تھے۔ آپ کا انتقال ایک عظیم نقصان ہے۔ میں اس دردناک مصیبت پر امام زمانہ ارواحنا فدا، علماء اعلام، آپ کے اعزاء و اقربا اور آپ کے شہدائیوں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس نیک و سعید ذات کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل اور اجر جزیل کی دعا کرتا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علی الحسینی السیستانی 1 فروری 2022۔ آپ کے انتقال پرملال پر رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ نے اس طرح سے تعزیت نامہ پیش کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انتہائی غم و افسوس کے ساتھ فقیہ عالی مقام بابصیرت مرجع تقلید حضرت آیت اللہ حاج شیخ لطف اللہ صافی گل پیگانی کے انتقال کی خبر ملی۔ آپ حوض علم قم کے عظیم رکن اور بنیادوں میں سے تھے اور اس مبارک حوضے کی برجستہ علمی اور عملی شخصیت اور سب سے بزرگ عالم دین تھے۔ آپ سالوں سال شورى نگہبان کے بنیادی رکن شمار کیے جاتے تھے اور اس کے بعد بھی انقلاب اور ملک کے مسائل کے بارے میں ہمیشہ دل سوزانہ اور مہربانہ طور پر اقدام کرتے اور متعدد بار آپ نے اپنے رائے اور اپنے مشوروں سے مجھے آگاہ کیا ہے۔ ذوق شعری، حافظہ تاریخی اور اجتماعی و معاشرتی مسائل کو بیان کرنا اس بزرگ عالم دین کی شخصیت کے دوسرے پہلو تھے۔ آپ کا انتقال علمی و دینی معاشرے کے لیے نہایت افسوسناک خبر ہے۔ میں آپ کے خاندان، آپ کی اولاد، مراجع اعظام اور آپ کے مقلدین، خاص کر قم اور گل پیگان کے مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور مرحوم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت و مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ سید علی خامنائی، 1 فروری 2022۔